الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. عزیز طالبات اور معزز سامعات، گزشتہ کئی دنوں سے ہم دعویٰ توحید یعنی آیت الکرسی کے دعویٰ، اس کے اثبات، اس پر بات کر رہے تھے اور اسی کلمہ توحید، اسی دعویٰ توحید کو ثابت کرنے کے لیے، دنیا تک پہنچانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے. آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کا اپنے انبیاء کے ذریعے اعلان توحید فرمایا، دنیا میں جب اپنی الوہیت کا اعلان فرمایا، تو شیطان نے کس طرح انسان کو اپنے جال میں جکڑا اور اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے دو پیچ سے شرک کی ابتدا کر دی. ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں سب سے پہلے تشریف لانے والے نبی حضرت نوح علیہ السلام ہیں. سب سے پہلے جو مسئلہ توحید کی دعوت اور شرک کے خلاف اعلان جہاد کے ساتھ بھیجا گیا اللہ کا نبی حضرت نوح علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے تمام لوگ فطرت توحید پر تھے. صرف اور صرف اللہ کی عبادت و پکار ہوتی تھی. فقط الوہیت خداوندی کے قائل تھے. ماتھا ٹیکنے کے لیے صرف ایک ہی آستانہ تھا اور وہ کس کا تھا؟ اللہ رب العزت کا. شرک کا نام و نشان نہیں تھا. ابلیس ملعون ابھی تک اپنی کوششوں میں ناکام و نامراد تھا، لیکن وہ اولاد آدم کی گھات میں تھا، طاق میں تھا کہ کوئی ایسا مناسب موقع ملے کہ اولاد آدم سے شرک کروا کر انہیں مکمل طور پر تباہ و برباد کر دوں، ان کے دلوں سے خالص توحید کا رنگ کھرچ دوں اور شرک کی نجاست بھر دوں. اولاد آدم سے ایسا بھیانک بدلہ اور انتقام لوں کہ شرک کر کے خدا کے بھی باغی بن جائیں اور ملائکہ کی نظروں سے بھی گر جائیں. جب یہ شرک کے مریض بن گئے تو اللہ بھی ان پر غضبناک ہو جائے گا، غصہ فرمائے گا اور یہ خود بھی اپنی نظروں سے گر جائیں گے. یہ چال چلنے کے لیے شیطان نے اپنے دو پیچ کھیلنے شروع کر دیے. ابلیس اس سوچ میں مگن اور اس طاق میں تھا، یعنی ہر وقت لگا رہتا تھا کہ اولاد آدم سے ایسا کوئی کام کرواؤں جس سے کلمہ توحید کی حقیقت متاثر ہو جائے اور اس کام سے براہ راست خدا کی ذات و صفات پر ضرب لگتی ہو. ایسا کام کرواؤں جو خدا کی بغاوت ہو لیکن اولاد آدم کو محسوس بھی نہ ہو. انسان کو پتہ بھی نہ چلے
اولاد آدم کو پتہ بھی نہ چلے اور وہ بغاوت بھی کرتا رہے، اللہ کی صفات پر حملے بھی کرتا رہے، لیکن اپنے خیال میں انسان اپنے خیال میں اپنے گمان میں نیکی کا کام کرتا رہے اور اس کام کو بزرگوں سے محبت اور عقیدت سمجھتا رہے۔ چنانچہ ایک مدت کے بعد ابلیس کو ایک موقع ملا اور اس مردود نے کمال عیاری سے اپنی مکاری سے خوب فائدہ اٹھایا اور اس میں وہ خاطر خواہ کامیاب ہو گیا۔ ہوا یوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت شیث علیہ السلام کو نبی بنا کر اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا، اور حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں 5 بزرگ ایسے تھے جو کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، بڑے نیک تھے، محبوب خلائق تھے، یعنی جب وہ ان کا ہر کام اللہ کے لیے تھا، ان کی سب سوچ پکار عبادت اللہ کے لیے تھی، تو وہ اللہ کے محبوب بندے تھے۔ اور اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اللہ رب العزت پہلے آسمانوں میں اعلان فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم سب بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ اور پھر اللہ رب العزت زمین میں اعلان فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی میرے اس بندے سے محبت کرو۔ یعنی وہ بندہ دنیا کی نظروں میں بھی باعزت اور محبوب بن جاتا ہے، لوگ بھی اس کی عزت اس کا احترام کرنے لگ جاتے ہیں، اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہی حال تھا کہ وہ 5 بزرگ حضرت شیث علیہ السلام کی قوم کے ہر وقت اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی سے سچ سوچ پکار اور پوجا پاٹ کے لائق کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کے وہ محبوب بندے تھے، اور اسی وجہ سے وہ مخلوق کے بھی پسندیدہ تھے، مخلوق بھی ان سے محبت اور ان کا احترام کرتی تھی۔ اولاد آدم کی مختصر سی آبادی، یعنی اس وقت دنیا بہت وسیع و عریض نہیں تھی، یہ مختصر سی آبادی ان 5 بزرگوں سے بے حد محبت اور عقیدت رکھتی تھی۔ لوگ ان کی مجلسوں میں شریک ہوتے تھے اور اللہ کی باتیں سنتے تھے، اور وہ اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے۔ اب جب لوگوں کی ان سے محبت و عقیدت کا یہ عالم تھا کہ لوگ ان کا چہرہ دیکھ نہ لیتے جب تک ان کو چین نہ آتا، وہ 5 بزرگ ان کی محبت کا مرکز بھی تھے اور عقیدت کا محور بھی تھے۔ پھر جب یکے بعد دیگرے وہ 5 بزرگ اس دنیا سے رحلت فرما گئے، جب ان 5 بزرگوں کا انتقال ہو گیا تو ان کے معتقدین، یعنی جو ان کے پاس بیٹھتے تھے اللہ کی باتیں سنتے تھے، اور عوام الناس یعنی تمام لوگ جس مختصر سی آبادی میں وہ رہتے تھے، اس آبادی کے تمام لوگ ان کو ان کی جدائی کا انتہائی افسوس اور صدمہ ہوا، کیونکہ وہ اب نہ ان 5 بزرگوں کو دیکھ سکتے تھے اور نہ سن سکتے تھے۔ اس لیے ان لوگوں کے، عوام الناس کے، اس مختصر سی آبادی کے لوگوں کے چہرے پریشان اور غمگین رہنے لگ گئے۔
ہونٹ خاموش رہنے لگ گئے، آنکھیں پرنم رہنے لگ گئیں، کیونکہ جب کوئی محبوب اپنا پیارا جدا ہوتا ہے تو انسان کو اس کا غم پریشان کیے رکھتا ہے، اور دماغ ان کے مختلف قسم کی سوچوں میں گم رہنے لگے۔ اب اس شیطان ملعون کے پاس، ابلیس کے پاس ایک سنہری موقع اس کے ہاتھ آ گیا۔ اس نے ان کی محبت، ان کی عقیدت کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور ان مغموم اور پریشان لوگوں کو ایک نئی دلاسے کی صورت میں، ایک نئی تسلی کی صورت میں ان کے پاس ایک بزرگ کی شکل میں آیا۔ چہرے پر مصنوعی دکھ کا ماسک پہنا ہوا تھا کہ میں بھی بہت غم میں ہوں، بہت افسردہ ہوں کہ ہمارے محبوب بزرگ دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں۔ مجھے بھی ان بزرگوں سے بے حد پیار تھا، مجھے بھی ان بزرگوں سے بہت گہری عقیدت تھی، اور میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری حالت بھی میری طرح ہے، تم بھی افسردہ ہو، لیکن میرے دماغ میں ایک عجیب تجویز آئی ہے، اگر ہم سب مل کر اس پر عمل کریں تو ہمارے غموں کو کافی حد تک مداوا ہمارے غموں کا ہو سکتا ہے، اور دنیا اور آخرت کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بزرگ جو پہلے ہی بہت مغموم اور پریشان تھے، یہ عوام الناس جو بزرگ دنیا سے چلے گئے تھے، ان کی جدائی میں مغموم اور پریشان تھے، یہ سب خوش ہو گئے، کیونکہ شیطان نے ان کو کہا کہ جب ہم ایسا کریں گے تو ہمارے ان 5 بزرگ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں وہ ہم پر خوش بھی ہوں گے، اور ہمارے دلوں کو بھی راحت اور چین ملے گا۔ اجڑے ہوئے عوام، مغموم عوام جو پریشان تھے، ان کو ان بزرگوں کی شکل میں، کیونکہ یہ بھی ایک بزرگ کی شکل میں آیا تھا، ایک مسیحا نظر آیا شیطان، اور انہوں نے بے قراری سے اس کی تجویز جو اس نے کہا کہ میں نے ایک تجویز سوچی ہے، اس کے بارے میں سوالات شروع کر دیے۔ ان 5 بزرگوں کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں سورہ نوح میں بھی ان کا نام لے کر ذکر فرمایا ہے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یعنی ان کے نام ود، یعوث، یعوق، نصر اور سواع، یعنی ود، سواع، یعوث، یعوق اور نصر تھے، اور انہی ناموں سے اللہ رب العزت نے ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے۔ اب یہ شیطان نے جب ان کو اپنی چال میں جکڑا، اس مختصر سی آبادی کے لوگوں کو، عوام الناس کو اپنی اس چال میں، اپنے اس فریب میں لے آیا، اور ان کو کہنے لگا کہ یہ 5 بزرگ محبوب خدا تھے اور اللہ کو بھی ان سے بہت پیار تھا، اور جب اللہ کو ان سے بہت پیار تھا تو اللہ ان کی کوئی بات رد نہیں کرتا، کوئی بات ان کی موڑتا نہیں تھا، کیونکہ وہ اللہ کے بہت چہیتے تھے، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور ہر وقت لوگوں کو بھی اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے تھے۔ لہذا ہم سب مل کر یوں کرتے ہیں کہ ان کے مزارات پر جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی عبادت اللہ کی کریں گے، جیسے آج کے مشرک کہتے ہیں کہ ہم مانگتے اللہ سے ہی ہیں، لیکن بزرگوں کی قبروں پہ جا کر
سوچنے کی بات ہے، مقام غور و فکر ہے کہ جب مانگنا اللہ رب العزت سے ہے اور اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں خود فرمایا کہ میں تمہاری شاہراہ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو پھر ہمیں قبروں پر جا کر، مزاروں پر جا کر اللہ سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو ہمارے سینوں کے اندر چھپے ہوئے دلوں کے اندر جو خیالات گزر جاتے ہیں، جن کا ہم اپنی زبان سے اظہار بھی نہیں ابھی کر پاتے، اللہ رب العزت ان رازوں، ان بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ علام الغیوب، اللہ تو تمام چھوٹی سے چھوٹی پوشیدہ چیز اور بڑی سے بڑے غیب کو خوب جاننے والا ہے۔ اب اس نے بھی یہی کہا، شیطان نے بھی ان کو، کہ ہم ان کے مزارات پر جا کر اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے دربار میں اپنی حاجات پیش کر دیں گے اور ان 5 بزرگوں کا وسیلہ پیش کریں گے۔ اس طرح اللہ تعالی ہماری جلد دعائیں قبول فرمائے گا۔ اور یہی بات آج کا مشرک بھی یہی حوالہ دیتا ہے کہ اللہ ان کی موڑتا نہیں اور ہماری سنتا نہیں، نعوذ باللہ، معاذ اللہ۔ اور شیطان نے ان کو جب اس فریب میں جکڑا اور کہا کہ اللہ ہماری دعائیں بھی جلد قبول فرمائے گا اور وہ ہمارے بزرگ بھی ہم سے خوش ہو جائیں گے، بس ابلیس نے ایسی چکنی چپڑی باتیں اور رنگین گفتگو کی اور ایسا جال پھینکا کہ سادہ لوح عوام اس میں پھنستے چلے گئے۔ بزرگوں کی عقیدت اور محبت نے ان کو اندھا کر دیا تھا، جیسا کہ آج کے کلمہ گو مسلمان کو کر دیا ہے۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی اور بزرگوں کے مزاروں پر اولاد آدم کا تانتا باندھ گیا۔ میلے کی سی کیفیت پیدا ہو گئی، رونقیں لگ گئیں، عوام کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ شیطان کا یہ کاروبار کامیاب ہو گیا، چنانچہ لوگ آسانی کے ساتھ شرک کی پہلی سیڑھی پر چڑھ گئے کہ مانگو اللہ سے، دینے والا وہی ہے، لیکن کیسے مانگو؟ ان بزرگوں کا واسطہ دے کر اور وسیلہ بنا کر، کیونکہ یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اور یہی عقیدہ آج کا کلمہ گو مسلمان بھی رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی پناہ میں رکھے سب کو۔ لوگ اب خوش ہو گئے، اس مختصر سی آبادی کے لوگ خوش ہو گئے کہ ان کے ہاتھ ایک کام لگ گیا کہ قبروں پہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، وہاں بیٹھ کر ان سے باتیں کر رہے ہیں، ان سے اپنی حاجتیں ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اور شیطان نے ان کو یہ بتایا کہ اب یہ بزرگ بھی ہم سے راضی اور خوش ہوں گے اور عبادت تو ہم اللہ ہی کی کر رہے ہیں۔ کچھ مدت تک ابلیس نے اس مختصر سی عوام کو شرک کی اس پہلی سیڑھی پر کھڑا رکھا کہ مانگو اللہ سے مگر ان بزرگوں کے واسطے اور وسیلے دے کر۔ اور جب یہ لوگ اس عقیدت کے عادی ہو گئے، ان کا یہ عقیدہ پختہ اور مضبوط ہو گیا، تو اب ابلیس نے ان کو شرک کی دوسری سیڑھی پر پہنچانے کے لیے ایک اور پتا پھینکا۔ لوگوں سے کہا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کو، اپنے پیاروں کو اختیارات دے رکھے ہیں، نعوذ باللہ، معاذ اللہ۔ اختیارات وہ دیتا ہے جو خود تھک جاتا ہے۔ جب باپ تھک جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، تو وہ اپنا ہولڈ، اپنا اختیار اپنے بیٹوں کو دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام صفات سے مبرہ ہے۔ اللہ رب العزت تھکتا نہیں اور اللہ رب العزت سوتا نہیں، اس کو
اونگ اور نیند نہیں آتی، اور یہی دلائل آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں 7 دلائل دیے گئے ہیں، جن کو دلائل عقلیہ کہا ہے کہ معمولی شعور رکھنے والا انسان بھی اگر ان دلائل پر غور و فکر کرے تو اس کی عقل میں بھی، اس کی سمجھ میں بھی یہ بات آ جاتی ہے۔ جی تو عرض کر رہی تھی، جب اس نے دیکھا کہ میری پہلی چال کامیاب ہو گئی ہے تو اب اس نے لوگوں کو شرک کی دوسری سیڑھی پر پہنچانے کے لیے ایک اور جال پھینکا۔ کیا کہا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں، اپنے بزرگوں اور اپنے پیاروں کو اختیارات دے رکھے ہیں، یہ نفع بھی پہنچا سکتے ہیں اور یہ نقصان سے بھی بچا سکتے ہیں، اس لیے کبھی کبھی، ہر وقت نہیں، کبھی کبھی ان بزرگوں کو بھی پکار لیا کرو، اب ان سے اپنی حاجتیں مانگ لیا کرو، یہ تمہاری پکاریں سنتے بھی ہیں اور تمہارے حالات سے واقف بھی ہیں۔ ابلیس ملعون، شیطان مردود، اولاد آدم کو، یعنی اس اولاد آدم کی اس مختصر سی آبادی کو، عوام الناس کو اپنے پیچھے لگا چکا تھا، اور وہ آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ اس ملعون کی مکمل اطاعت ہو رہی تھی، اس کی ہر بات مانی جا رہی تھی۔ اس نے اپنا خوبصورت جال پھینکا اور انسان شرک کی دوسری سیڑھی پر بھی بآسانی چڑھ گیا۔ اب ان 5 بزرگوں کی قبروں کی پوجا پاٹ شروع تھی، یعنی عروج پر ہو گئی۔ ان بزرگوں کی قبروں کی پوجا پاٹ اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ لوگ بڑی عقیدت سے ان کے مزاروں پر آتے، سجدے کرتے، سلام کرتے، منتیں مانتے، چڑھاوے چڑھاتے، نیازیں دیتے، اپنی اپنی مرادیں طلب کرتے، حاجتیں مانگتے، پکارتے، ان کے نام کے وظیفے پڑھتے۔ معزز سامعات، آپ نے غور کیا کہ ابلیس نے شرک کی ابتدا کہاں سے کروائی؟ بزرگان دین کی قبروں سے کروائی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ ہمارے تھرو، ہمارے ذریعے اللہ سے مانگو، لیکن شیطان ملعون نے پیچھے سے ایسی چال چلی کہ اولاد آدم کی عقل ماری گئی اور وہ شیطان کی چالوں میں پھنستے چلے گئے۔ بزرگوں کی قبروں سے بزرگوں کی عقیدت و محبت کو آڑ بنا کر اس نے ان قبروں کی پوجا پاٹ شروع کروا دی۔ آج بھی بہت لوگ عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ پہلے مشرک تو بتوں کے پجاری تھے، اس لیے قرآن نے ان کو مشرک کہا، اور ہم محبت اور عقیدت سے صرف بزرگوں کے سامنے، بزرگوں کی قبروں پر جاتے ہیں، اس لیے یہ شرک نہیں ہے، ہمارا یہ فعل خلاف شرع نہیں ہے۔ ہائے بدبختی آج کے مسلمان کی کہ علماء سو نے کس طرح سادالو عوام کو بیوقوف بنا دیا ہے۔ حالانکہ اگر آپ اور ہم احادیث کی کتابوں کا مطالعہ فرمائیں، احادیث کی کتب پڑھیں، تو آپ کو ایک ارشاد نبوی ہر کتاب میں نظر آئے گا، ہر کتاب میں موجود ملے گا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ سرور کونین فرما رہے ہیں، اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر کہ انہوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔
یہی نہیں فرمایا، ساتھ ہی پیارے پیغمبر نے اللہ سے دعا بھی فرمائی، عرض کی اللہم لا تجعل قبری، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری کمر کو، میری قبر کو بت نہ بنانا، سجدہ گاہ نہ بنانا کہ اس کی پوجا پاٹ شروع کی جائے، یعنی بت کی پوجا پاٹ ہوتی ہے، میری قبر کو نام ایسا بنانا بت۔ اور عزیز سامعات، غور کرنے کا مقام ہے کہ جو آج کے مسلمان کو، آج کے علماء سو نے یہ بات کہہ کر ان کو تسلی دے دی کہ وہ لوگ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے اس لیے اللہ نے ان کو مشرک کہا، اور ہم تو بزرگوں کی قبروں پر جاتے ہیں، بزرگان دین کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں، بزرگان دین کو سجدہ کرتے ہیں، ان کی قبروں کو کرتے ہیں، اس لیے ہم اس شرک نہیں کر رہے اس طرح کا۔ تو میری عزیز طالبات اور معزز سامعات، تھوڑا سا غور فرمائیے، ہر ذی عقل انسان تھوڑا سا غور کرے تو اس کی سمجھ میں آ جائے بات کہ بت کیا ہے، بت کیا ہے۔ غور کیجئے کہ جب انسان کا باڈی جو ہے انسان کی، اس میں وہ ایک بت ہے جو آج ہم چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، اپنی روزمرہ زندگی کے معمولات میں مشغول ہیں، یعنی زندہ ہیں، تو وہ ہے روح۔ انسان ایک روح اور بت کا ملاپ ہے، اور جب اس باڈی سے حکم خداوندی سے روح نکل جاتی ہے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ بت۔ پیچھے کیا چیز رہ جاتی ہے؟ بت۔ روح نکل جانے کے بعد پیچھے خالی باڈی رہ جاتی ہے، بت رہ جاتا ہے۔ پھر ہماری عقل پہ افسوس کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اس بت کو، اس میت کو، اس لاش کو منو مٹی کے نیچے دبا کر آتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک بت، کیونکہ روح اس میں سے پرواز کر چکی ہے، اللہ کے حکم سے روح پرواز کر چکی ہے، پیچھے ایک بت رہ گیا ہے۔ وہ لوگ یعنی مشرکین مکہ بت بنا کر، یا اس سے پہلے مشرک بت بنا کر پوجتے تھے، یعنی مٹی کی مورتیاں بنا کر ان کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتے تھے۔ اور آج ہم اس بت سے اپنی حاجات پیش کرتے ہیں، اس بت سے مانگتے ہیں جو بت لیٹا ہوا ہے۔ بت لیٹا ہو یا بت کھڑا ہو، ہے بت ہی، کیونکہ اس میں جان نہیں۔ وہ لوگ بھی مٹی کے بت بنا لیتے تھے، مٹی کی مورتیاں بنا لیتے تھے، لیکن اس میں جان نہیں ڈال سکتے تھے، کیونکہ جان ڈالنا صرف ایک ہی ذات کا کام ہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی نہ جان نکال سکتا ہے اور نہ ڈال سکتا ہے۔ اور وہ مٹی کے بت بنا کر، مٹی کی مورتیاں بنا کر ان کے سامنے جھکتے، ان سے اپنی مرادیں مانگتے، ان کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتے۔ اور آج کا مسلمان افسوس، بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ لیٹے ہوئے بت، یعنی روح نکل گئی، پیچھے کیا رہ گیا؟ بت۔ وہ اس لیٹے ہوئے بت کے پاس جا کر اپنی مرادیں، اپنی التجائیں، اپنی مشکلیں، اپنی حاجتیں پیش کرنی شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے رحمت کائنات نے فرمایا کہ لعنت ہو یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ معلوم ہوا کہ بزرگان دین تو بزرگ رہے، اللہ رب العزت نے نبی کی قبر پر بھی سجدہ کرنے سے منع فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے ان لوگوں پر لعنت فرمائی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔
अल्लाह मेरी कब्र को बुत ना बनाना, पूजा पाठ ना की जाए मेरी कब्र पर। मालूम हुआ कि जब कब्र की पूजा पाठ की जाए, वो कब्र में क्या है? बुत। वो कब्र भी बुत बन जाती है। एक और मौका पर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली अक़वाम का यानी पहली कौमों का शिरक बयान करते हुए फरमाया, उलाइका, वो लोग, यानी पहली कौमों की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, उलाइका, वो लोग क्या करते थे? इज़ा मात फ़ीहिम, जब कोई मर जाता था उनमें से, अर्रजुलु सालिह, नेक आदमी, यानी बुजुर्ग दीन, बुजुर्गान दीन की तरफ इशारा किया कि पहली कौमें ऐसी थी कि उनमें से जब कोई नेक आदमी मर जाता था तो वो क्या करते थे? बनऊ अला कब्रिही मस्जिदन, वो उसकी कब्र पर सजदा शुरू कर देते थे, उसकी कब्र को सजदागाह बना लेते थे, मज़ार बना लेते थे। वसव्वरू फीही, और उस मज़ार में उस बुजुर्ग की तस्वीर रख देते थे। वसव्वरू फीही अस्सुवर, अल्लाह के रसूल आगे क्या फरमा रहे हैं? उलाइका शिरारुल खल्क़ि इंदल्लाह, सरवरे कुनैन फरमा रहे हैं वो लोग, ऐसा करने वाले लोग, शिरारुल खल्क़, तमाम मखलूक से बदतर हैं, बदतरीन हैं अल्लाह के पास। वो लोग जिन्होंने अपने बुजुर्गान दीन की कब्रों को सजदागाह बना लिया, अपने बुजुर्गान दीन की कब्रों पर मज़ारात बनाकर उनकी पूजा पाठ शुरू कर दी, उनको हाजत रवा और मुश्किल कुशा बना लिया। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं उन पर ना सिर्फ लानत फरमाई बल्कि फरमाया कि अल्लाह के यहाँ भी वो बदतरीन मखलूक हैं, तमाम मखलूक से ज़्यादा बदतर हैं। इन रवायात से मालूम हुआ, इन अहादीस से मालूम हुआ कि यहूद व नसारा का और पहली तमाम कौमों का शिरक यही था कि वो अपने अपने पैगंबरों और अपने नेक बुजुर्गों की कब्रों को सजदागाह बना लेते थे। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत यानी हम सबको इस शिरक से रोका है। जी, तो मैंने आपके सामने ये अर्ज़ की कि शिरक की इब्तदा शैतान मलऊन ने कैसे करवाई और हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शिरक से कैसे रोका और हमें खोल कर बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, यानी हम ये समझें कि ये काम अल्लाह भी कर लेता है, लेकिन फलां बुजुर्ग की कब्र पर जाएं तो जल्दी हो जाता है, ये भी शिरक है। जाते तो हम कब्रों पे इसलिए है कि वहाँ जाकर मांगें तो अल्लाह जल्दी सुन लेता है, वो अल्लाह के यहाँ हमारी सिफारिश करते हैं, हमारी बात पहुँचाते हैं, यही शिरक है। मेरी अजीज़ बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर किस्म के शिरक से, जिसको हमें समझ है और जिसकी हमें नहीं समझ, जो जाने अनजाने में भी हमसे हो रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उस हर किस्म के शिरक से अपनी पनाह में रखे और महफूज फरमाए, क्योंकि इंसान की कोई औकात नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी वहदानियत का दिली और ज़बानी, कल्बी, लसानी ऐसा कायल बनाए जैसा उसे पसंद है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हर वक्त दुआ करते रहो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि जो राह मेरे अल्लाह को पसंद है, अल्लाह हमें ज़बरदस्ती कमर से पकड़ के सिरात मुस्तकीम पर चलाए। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वमा अलैना इल्लल बलागुल।